ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے سحری کی لائیو ٹرانسمیشن برکت رمضان میں. آپ دیکھ رہے تھے بخاری صاحب سے ہم سوالات کر رہے تھے. ابھی ان سے اور پوچھیں گے صدقات کے حوالے سے. جو ہمیں نئی گیسٹ نے جوائن کیا ہے وہ ہیں محمد یوسف ضیائی برادرز. آپ سب کو جو ہے خوش آمدید کہیں گے کہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں. اچھا بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ صدقے کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے تو صدقہ جو ہے وہ کن کن چیزوں کا دیا جا سکتا ہے؟ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم. سورہ بقرہ کی بڑی عجیب آیت ہے کہ اچھا قول، عمدہ قول اور مغفرت اور معاف کر دینا صدقے سے کہیں بہتر ہے، ایسے صدقے سے جس سے تکلیف پہنچائی جائے. آپ ذرا اس بات کی گہرائی پہ جائیے. صدقہ کن کن چیزوں کا؟ جہاں صدقہ آپ حیران ہوں گے، بندہ مومن سے مسکرا کے ملنا میں صدقہ ہے. کیا بات ہے! صدقے کے لیے کوئی مالی طور پہ پیسے ضروری نہیں ہے، یہ دونوں لوگوں کے ذہن میں ہے. اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک باقاعدہ ایک وفد ایک بن کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے. یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور، صاحب ثروت لوگ، مال و دولت والے لوگ اجر و ثواب میں ہم سے کہیں آگے بڑھ گئے ہیں. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہ آپ فرماتے ہیں غلام آزاد کریں، پیسہ چاہیے. آپ فرماتے ہیں سحری کرائیں، افطاری کرائیں، پیسہ چاہیے. کسی کو قرض دیں، کسی کا قرض ادا کر دیں، قرض حسنہ دے دیں، اس کو مہلت دے دیں، پیسہ چاہیے. کہ یا رسول اللہ جو صاحبان دولت ہیں، مال و ثروت والے ہیں، وہ تو پھر اجر و ثواب میں ہم سے آگے نکل گئے. رحمت عالم ہے اسلام، غریبوں کا دین ہے. خدا کی قسم، اللہ اکبر. آپ نے جو بیان فرمایا بڑی طویل حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. دو ناراض بھائیوں میں صلح کرا دینا بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے، میٹھا بول بولنا وہ صدقہ ہے. بندہ مومن کو مسکرا کے ملنا وہ صدقہ ہے. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا، جب آپ نے بہت ساری چیزیں گنوائیں جس میں مال و دولت نہیں چاہیے، تو یہاں تک فرمایا کہ حقوق زوجیت اپنی بیویوں کو ادا کرنا وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی ثواب ہے. تو کہا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا کہ جب آپ حرام تعلق قائم کریں گے تو گناہ ہوگا، اور حلال تعلق قائم کریں گے تو ثواب ہوگا. اور پھر اس پہ غربا صحابہ مطمئن ہو گئے. پھر جملہ رحمت عالم نے جو رحمت جوش تھا سمندر بخشش اور جود و سخا اور عطا کا، جب وہ جوش پہ آیا تو فرمایا پھر ایک اور بات بھی سنتے جاؤ. جو صاحب ثروت لوگ ہوں گے، دولت مند جو اغنیا ہوں گے جنت میں جانے والے، غریب جو بندہ شخص ہوگا نا ان سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے. 500 سال پہلے. ابھی وہ کھڑے 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا دن. اور غریب ابھی جو صاحب جنت ہیں، جنہوں نے جنت میں جانا ہے، صاحب ثروت ہیں، وہ حساب کتاب سے مرحلے سے گزر رہے ہوں گے. تو یہ غربا جو ہے خدا انہیں 500 سال پہلے جنت میں بھجوا چکا ہو. یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ غریبوں کا دین، چھوٹے لوگوں کا دین، مسکینوں کا دین، ہاں جی، یتیموں کا دین، یہ بیواؤں کا دین. یہ وہ عورت جس کے پاس کوئی حقوق نہیں تھے، اس کے قدموں میں اسلام نے جنت لا کر رکھ دی. یہ وہ دین ہے. تو نبی علیہ السلام نے غریبی کے لیے اور کیا داد رسی کرتے کہ 5 صدیاں پہلے جنت میں بھیج دیا. رحمت عالم نے، اور امیر ابھی حساب دے رہے ہوں گے. تو فرمایا اس پہ بات نہ رہے، مسکرا کے دینا بھی صدقہ ہے، میٹھی بات کرنا صدقہ ہے، صلح کرا دینا صدقہ ہے، تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے، خندہ پیشانی سے بندہ مومن مسافہ کرے یہ صدقہ ہے. مال و دولت کوئی ضروری نہیں ہے، تو ہو بھی تو پھر اس کے بھی بڑے درجات ہیں، لیکن وہ بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. بار بار ادا کا لفظ ہے، تکلیف نہ دے. بالمن والادا لا تبطلوا، نہ ضائع نہ کریں. من کو ہوتا ہے احسان جتلانا، دے کے احسان جتلا دیا، یا تکلیف دے بات کر دی، یا انجر کر دیا، یا ہرٹ کر دیا. ایسے صدقے سے تو مسکرا کے ملنا اور اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا بھی صدقہ ہے. بہت بڑی بات ہے، کسی کو معاف کر دیں یہ بھی صدقہ ہے. بالکل، کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور کس طرح ہماری لوگ اس پر غور فرمائیں. کسی کو معاف کر دیں صدقہ ہے، اچھی بات کہیں صدقہ ہے، میٹھی بات کہیں، گڑ سے زیادہ میٹھی بات میٹھا صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. بہت ہی خوبصورت بات. اچھا آپ لوگوں کی طرف آؤں گی، ابھی ہمیں کیا سنانے لگے آپ؟ ابھی ہم درود پاک سے آغاز کریں گے. ضرور محبت کے ساتھ سماعت کیجیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ خمسة اطفی بہا خمسة اطفی بہا ہر الوباء الخاتمہ المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اپنے دامن میں درودوں کے سوا کچھ بھی نہیں لے کے محشر میں یہی حسن مل جائیں گے اپنے گھر روز درودوں کی سجاؤ دیکھتے حالات بدل جائیں گے بولو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ لی خمسة اطفی بہا لی خمسة اطفی بہا ہر الوباء الخاتمہ المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى ناپاک زبانوں میں یہ نام آ نہیں سکتے کون سے المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ تو شاہ خوبا تو جانے جانا یا کا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا یا کا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب حسینوں میں سب سے ملا حسین دوام تجھ کو تو سب حسینوں میں سب سے ملا حسین دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا مگر ہے تازہ شباب تیرا مل دن یوسف نو خود آپ وک جاندی مل دن یوسف نو خود آپ وک جاندی تک لیندی زلیخا جے تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی تے کہندی نہ بن سکی ہے نہ
بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا مثال تیری، جواب تیرا۔ اللہ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام اور بڑے اچھے انداز میں آپ تینوں نے یہاں پہ پیش کیا، بہت اچھا لگا ہے، بہت ہی اچھا کلام تھا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے، خیر سے بڑا اچھا ایک سیکوینس بنا تھا اور بہت پیارا ایک سما بن گیا، بہت پیارا، آواز بھی، کلام بھی، اور انداز بھی انداز بھی بہت پیارا۔ اچھا بخاری صاحب، میں پوچھنا چاہوں گی، ٹائم جو ہے وہ بڑا شارٹ ہے، اس میں چاہوں گی کہ کوئی اور چیز جو آپ بتانا چاہیں صدقات کے حوالے سے، جیسے آپ نے چھوٹی چھوٹی ہمیں مطلب بڑی پیاری چیزیں بتائی ہیں کہ ہم جتنی بھی عام لوگ سننے والے ہیں، ایک مسکراہٹ صدقہ، کسی کو تکلیف سے بچانا، کسی کے دکھ میں آپ ساتھ دے دیں تو وہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے، تو اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ اور بتانا چاہیں گے آپ؟ آگے صدقہ فطر آ رہا ہے، یہ رمضان المبارک کا جسے آپ فطرانہ کہتے ہیں، جی وہ بھی جی، ایک صدقہ ہے، صحیح، اور وہ حدیث پاک ہے کہ اگر آپ یہ روزے پورے بھی رکھ لیں، بڑی بڑی سحریاں افطاریاں کر لیں، قیمتی مہنگی ہوٹلوں میں، بڑے گروپوں میں، بڑے جا کے لیوش لیول پہ بھی کریں، جو کہ ہمارے اچھا ہے، اچھی ہاں بات جی ہے، جی جی، ہم برا نہیں کہہ رہے، لیکن اگر یہ صدقہ فطر ادا نہ کیا، مستحق کو، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو، معاشرے میں پھیلے ہوئے یہ جو سارے لوگ ہیں، تو آپ کے روزے خدا قبول نہیں فرمائے گا۔ صحیح یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کروڑ دبئی کے جا کے برج خلیفہ میں افطاری کر لیں، یا چائے کا کپ 25,000 روپے کھائیں، کچھ بھی ہے، لیکن اگر آپ نے یہ گندم کا چھوٹا سا جو کھاتے ہیں، گندم کا، جو کا، کشمش کا، چاول کا، بالکل، جو آپ کی خوراک ہے، اس کا صدقہ اگر آپ 3.25 کلو 3.5 کلو نہیں نکالیں گے، اس کی قیمت علماء آپ کو بتا دیں گے۔ اگر وہ آپ کو عیدگاہ میں جانے سے پہلے دینا ہے، چاند رات کو نکالنا ہے، جی، عیدگاہ میں جانے سے پہلے دینا ہے، اور اگر کسی مستحق کے لیے تاخیر کی تو اس کے گھر پہنچانا ہے تو وہ خود جا کے پہنچائیں۔ تو یہ اگر نہیں کریں گے تو آپ کے پوری یہ سحری، افطاری، یہ سارا جتنی اعتکاف اور جو آپ کی یہ شب قدر عبادت کی ہے، ہاں رات جی، جگہ ہے نا، جی، یہ سارے خدا ضائع کر دے گا۔ اس سے بڑی غربت کی غریب کے اوپر اہمیت ہو سکتی ہے بالکل، کوئی، کہ خدا نے کس قدر کہ ان کے لیے آپ کا روزے اٹک جائیں گے اگر غریب کا حق نہیں دیا، غریب کا صدقہ نہیں دیا۔ یہ دولت کی جو نامنصفانہ تقسیم ہے ہمارے معاشرے میں، کبھی آیا تھا 22 خاندان، پھر ہو گئے 40 خاندان، اب لاتعداد خاندان ہے ارتقاد دولت میں، جو لوگ لوٹ لاٹ کے لوگوں کو لے گئے، جی، اور غریب بچان جو پیپل لیونگ بلو دا پاورٹی لائن، جو لوگ رہ رہے ہیں، آپ نے میس کمیونیکیشن کیا جی جی، ماشاءاللہ، ہم نے بھی اکنامکس پڑھی، کہ وہ لوگ جو رہ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی کا حق جو ہے نا، وہ یہ جالب صاحب کا ایک شعر ہے مرحوم کا، کہ یہ بات آخر ہم سب کو جتنے ہیں نا اہل رات میں یہ کھل گیا جالب، کہ دیپ اونچے مکانوں میں ہمارے خون سے جلتے ہیں۔ کیا بات ہے، وہ کسی بڑے محل میں جلنے والے دیا اور روشن فانوس جو ہے نا، وہ کسی کا خون اس میں جل رہا ہوتا ہے، کسی کا حق کھایا ہوا ہوتا ہے۔ اس امیر نے جو اس کا حق مار کے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا گیا، وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا۔ تو خدا نے اور اس کے رسول نے ان غربا کے لیے صدقہ فطر بھی رکھا، زکوٰۃ بھی رکھی، خیرات بھی رکھی، سائل کو نہ جڑنے کا حکم دیا، یتیم کے سر پہ دستے شفقت رکھ، پورا قرآن بھرا پڑا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانے کا حکم، سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ تو یہ غریبوں کا دین ہے، یہ مسکینوں کا دین ہے، چھوٹے لوگوں کا دین ہے۔ دل برا نہ کریں، اللہ اور رسول تم پہ راضی ہیں، اور تمہیں آپ کا حق دیے بغیر وہ صاحبان ثروت کے بڑے بڑے سیٹھوں کے روزے بھی قبول نہیں کرے گا، اور 500 سال پہلے جنت میں بھی بھیج دے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کی طرف میں آؤں گی دوبارہ سے کہ اب ٹائم جو ہے وہ ہمارا بہت شارٹ ہے، میں چاہوں گی اینڈنگ پہ کوئی خوبصورت کلام جو ہے وہ آپ پیش کیجیے گا۔ اردو کا کلام اس کے چند اشعار پیش کرتے ہیں، سماعت کیجیے۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا وہ جو حاتم کو میسر ہو نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ، تیرا وعدہ کیا
سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا وعدہ کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میرے آقا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے انہیں خود سا جانے اور کچھ محض بیامی ہی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا اللہ 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 شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا مجھ سے نا چیز پہ ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی اور کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا میرے آقا مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا جزاک اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت آپ لوگوں نے کلام جو یہاں پہ پیش کیا اور یہاں پہ ناظرین پروگرام کا جو ہے وہ وقت ختم ہو چکا ہے یہاں پہ بخاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور اسی طریقے سے ہماری ٹرانسمیشن آپ کے ساتھ چلتی رہے گی اور یہاں پہ ضیائی برادرز آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے جی تو ناظرین انشاءاللہ کل دوبارہ سحری میں آپ سے ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ یہاں پہ لیتے ہیں آپ سے اجازت رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال اللہ نگہبان